اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، فیضاعفہ لہ، تو وہ اسے اس کے لیے کئی گنا کر دے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے باعزت اجر بھی ہو۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی۔ بشراکم الیوم، آج تمہیں خوشخبری ہو، جنات، ایسے باغات کی، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہنے والے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے، للذین آمنوا، اہل ایمان سے، انظرونا، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ قیل، کہا جائے گا، ارجعوا وراءکم، اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، تو کچھ روشنی تلاش کر لو، وضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی، لہ باب، جس کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کی بیرونی جانب اس طرف عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکن معکم، وہ انہیں آواز دیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، اور لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے، وارتبتم، اور تم نے شک کیا، وغرتکم الامانی، اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور اس دغا باز نے تمہیں اللہ سے دھوکے میں رکھا۔ فالیوم لا یؤخذ منکم فدیہ، پس آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے، ہی مولاکم، وہی تمہاری دوست ہے، وبئس المصیر، اور وہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور اہل نفاق، اہل کفر کا تذکرہ کیا ہے۔ اہل ایمان کا ذکر اس طرح ہے کہ کل قیامت کے دن جہاں پل ہے صراط، وہاں سے جب یہ گزر رہے ہوں گے، اس وقت روشنی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا جب ستارے ٹوٹ جائیں گے اور ہر طرح کی جو روشنیاں ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت انسان کو اس کے نیک اعمال کی روشنی نظر آئے گی، نیک عملوں کی روشنی ہوگی، اسی روشنی میں اسے پل صراط کو کراس کرنا ہوگا۔ یہاں دو طرح کے لوگ ہوں گے، اہل ایمان کے پاس تو روشنی ہوگی، اور ابتدا میں منافق لوگ بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے، لیکن اچانک کیا ہوگا، منافقین کی روشنی ختم ہو جائے گی، چونکہ دنیا میں بھی منافق مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے، مساجد میں نماز بھی پڑھتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کتنے ایسے منافق تھے جو نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ تو جس طرح دنیا میں منافق مسلمانوں کے ساتھ ہی تھے، وہاں بھی ابتدائی دور میں ساتھ ہی ہوں گے، لیکن اچانک ان کی جو روشنی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، ان کے اندر ایمان کی دولت نہیں تھی۔ یہ تو ایمان کے ساتھ روشنی بنے گی، جب یہ روشنی ختم ہو جائے گی، اس وقت وہ اہل ایمان سے کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو، ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ، دنیا میں ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ تو وہ کہیں گے نہیں، اپنی روشنی خود ہی تلاش کر لو جا کر۔ اس کے کئی معنی مفسرین نے کیے ہیں، جس کا ایک سادہ سا مطلب یہ ہے کہ یہاں روشنی بنانے کے لیے دنیا میں اچھائی کے کام کرنا ضروری تھا، تو تمہارے پاس روشنی نہیں، جاؤ دنیا میں دوبارہ سے نیک اعمال کر کے آؤ۔ اور یہ تو بہت سخت بات ہوگی ان لوگوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تو بھیجنا نہیں دنیا میں۔ بہرحال ان دونوں کے درمیان پھر ایک دیوار کر دی جائے گی۔ اہل ایمان کو تو اللہ رب العزت
جنتوں کا وارث بنا دے گا، جبکہ یہ منافق لوگ جو ہیں ان کو وہاں سے ہی الگ کر دیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ بات کس قدر نکھر کر سامنے آ گئی کہ صرف اہل ایمان جنہوں نے خالصتاً اللہ کے لیے نیک عمل کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا مہمان صرف انہیں بنانا ہے، اور جو لوگوں کے لیے عمل کیا کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن اندر نفاق تھا، ویسے کہتے تھے جی قرآن پر میرا بڑا ایمان ہے، لیکن اندر کھاتے قرآن کو وہ اللہ کی کتاب نہیں مانتا تھا، کہتا تو تھا صحابہ کرام ٹھیک ہے، لیکن تمام صحابہ کی تکفیر کرتا تھا، کہتا تو تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، لیکن پس پردہ وہ آپ کی جگہ کسی اور کو رکھتا تھا۔ تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں، منافق کی علامتیں بھی 4 جو نبی علیہ السلام نے بیان کی وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ بہرحال منافق لوگ الگ ہیں، جس طرح دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی ابتدائی دور میں یہ ساتھ ہی ہوں گے، لیکن آگے چل کر پل صراط سے جہاں علیحدہ ہونا ہے لوگوں نے، وہاں ان کو بھی الگ کر دیا جائے گا، اہل جنت کو اوپر بھیج دیا جائے گا اور ان کو وہیں جہنم کے گڑھے کے اندر گرا دیا جائے گا۔ یہ دونوں صورتیں اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمارا شمار اہل ایمان میں فرما لے، کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔